بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ مومنین کا تذکرے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت کو بیان کیا، متقین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کافروں کا ذکر آیا۔ اب منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے جو تقریباً 13 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ آخر میں بتاؤں گا کہ ان کے متعلق اتنی زیادہ آیتوں کو کیوں لے کر آیا۔ مومنین کے لیے کتنے آیتیں؟ صرف 5 آیتیں، اس کے بعد کافروں کے لیے 2 آیتیں، پھر منافقین کے لیے 13 آیتیں۔ یہ پورے 20 آیتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی یہاں تک فرمائے ہیں، 20 آیتیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی توحید کی دعوت دیتے ہیں 21ویں آیت سے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے وہ آخر میں بتاؤں گا۔ تو گزشتہ پیر کو جو باتیں بتایا تھا اس میں سے 2 باتیں رہ گئی تھی۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ یہاں پر دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے، اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ تو پھر دھوکہ کیوں بول رہے ہیں؟ ان کے خیال میں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے خیال کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کیا؟ جیسے کہ اب انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ نہیں دیکھا تو کوئی نہیں دیکھا، میری ماں نہیں دیکھی تو کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے خیال میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں، اور کوئی اللہ کے علم سے باہر کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ ہاں البتہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ آدمی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے، مومن بھی انسان ہے، غیب کا علم تو نہیں ہوتا، ظاہری طور پر اللہ وہ مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جو اعمال ہوتے ہیں، فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر پر ہوتے ہیں۔ آدمی کلمہ پڑھ لیا ہم اس کو مومن بولیں گے، اب اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، ان لوگوں کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ ایک آدمی صحابی کے سامنے آئے، آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مومن ہوں۔ تو وہ صحابی سلام کے جواب دینے کے بجائے، وہ سامنے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، تو میں یہ تذکرہ آنے کی وجہ سے بتا رہا ہوں۔ تو وہ صحابی کیا کیے؟ ان کو قتل کر دیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی ایک آدمی میرے سامنے آیا، سلام کیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، وہ سلام کر کر مجھے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں مومن ہوں اور مجھے نہ مارے۔ مسلمان کو تو نہیں مارے گا نا، مسلمان دشمن کو مارے گا، کافر کو مارے گا۔ اگر وہ مقابلے میں آئے تو وہ ڈر کے مارے ایمان قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے کہا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کے سینے کو، اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دکھاوے کے لیے ایمان قبول کیا، یا دکھاوے کے لیے سلام کیا، یا دکھاوے کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا؟ تو کیا معلوم ہوا؟ ظاہری طور پر فیصلہ کرنے کا کام ہمارا ہے، باطنی طور پر دیکھنے والے وہ اللہ ہے۔
تو اسی لیے اس اعتبار سے مومنین دھوکہ کھا سکتے ہیں. حدیث پاک میں بھی آیا مومن کیا ہے, مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ بھولا بھالا ہوتا ہے, بھولا بھالا ہوتا ہے. تو اسی لیے اس اعتبار سے مومنین کو ظاہری طور پر تو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو بالکل دھوکہ نہیں دے سکتے. دوسری بات گزشتہ پیر کے دن یہ رہ گئی تھی, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیے, ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیے. اس کا ایک دوسرا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی چیز کو خریدنا ہو تو آج کل تو پیسہ ہے, روپیہ دے کر کرنسی دے کر ہم لوگ کسی چیز کو خریدتے ہیں. پچھلے زمانے میں چیز کے بدلے میں چیز کو خریدتے تھے. کوئی آدمی گیہوں دے دیا, اس کو جاری کی ضرورت ہے تو وہ جاری لے لیتا, کوئی چاول کی ضرورت ہے تو اب اس کے پاس جو چیزیں ہوتی تھی وہ اس کو دے کر اس کو خرید لیتا تھا. تو کسی بھی چیز کو لینے کے لیے کسی چیز کو دینا پڑتا ہے. تو یہ لوگ کیا کیے ہیں, گمراہی کو خرید رہے ہیں, کیا دے کر؟ ہدایت کو دے کر. منافقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ظاہری طور پر پڑھ کر ان کے اندر ایمان کی کرنسی آ گئی. ان کے پاس کیا آ گئی؟ اب ایمان کی کرنسی آ گئی, ایمان کے پیسے آ گئے. اب اس سے یہ لوگ کچھ بھی خرید سکتے تھے. میرے پاس مال آ گیا, پیسہ آ گیا, اب میں جو چاہے خرید سکتا ہوں. تو ایمان ایک ایسی کرنسی تھی کہ یہ ایمان کے اندر اور بڑھ سکتے تھے, کلمے سے اور بڑی ہدایت کو خرید سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی کلمے کے ذریعے سے گمراہی کو خرید لیا. کیسے؟ اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کر, اللہ کے بات کو ٹھکرا کر, قرآن کی بات کو ٹھکرا کر, وہاں گمراہ لوگوں کے پاس جا کر ان کی بات کو مان کر انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو خرید لیا. تو اس اعتبار سے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیے, اس کا مطلب یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ منافقین کی وضاحت اور زیادہ طور پر کرنے کے لیے مثالوں کو بیان کر رہا ہے. تو یہاں سے بات شروع ہونی ہے آج. تو میں بتایا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی سارے مثالیں بیان کیا ہے, اور مثالیں بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مثالوں سے بات پورے طور پر سمجھ میں آتی ہے, اور جب آدمی کو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ بات دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے, اور جو بات دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے وہ بات عمل پر ٹھہراتی ہے. آدمی عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کب؟ جب بات دل میں بیٹھ جائے, اور بات دل میں بیٹھتی ہے مثالوں سے. اب دیکھیے مثال اللہ تعالیٰ منافقین کی بیان کر رہا ہے. کیا ہے؟ مثلہم, پہلے ترجمہ دیکھیے, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال, یعنی ان لوگوں سے کون مراد؟ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو سلگایا, چراغ کو روشن کیا. نار سے مراد آگ. فلما اضاءت ما حولہ, اب روشنی جب لگتی ہے تو وہ آس پاس کو کیا کر دیتی ہے؟ روشن کر دیتی ہے, اجالا کر دیتی ہے. ما حولہ ذہب اللہ بنورہم, پھر اللہ نے ان کے روشنی کو ختم کر دیا. اب انہوں نے روشنی لگائے ہیں, روشنی کو سلگائے ہیں, چراغ کو روشن کیے ہیں, اللہ نے کیا کر دیا؟ اس روشنی کو ختم کر دیا. اور ان کو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکی میں, اندھیریوں میں چھوڑ دیا, اور اب وہ کیا کریں گے؟ اندھیریوں میں آنے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے. یہ ہوا ترجمہ. اب سمجھیے, اب اس کی مثال کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال کیسی ہے کہ ایک تو ایمان قبول کر لینا, یہ ایمان قبول کر لینا ایک طرح کی روشنی ہے. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی, ایک طرح کی روشنی ہے. اب آپس میں انہوں نے کیا کیا؟ آس پاس کی روشنی آ گئی کہ اب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کون ہے, رسول کون ہے, دین کیا ہے, اللہ کے سمجھ میں آ جانا تھا. لیکن ان کے اندر جو نفاق ہے کہ ظاہر طور پر ماننا ہے اور باطنی طور پر نہ ماننا ہے, تو اس روشنی سے جو فائدہ پہنچنا تھا وہ فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا. وہ کیوں؟ آگے اس کی بات بھی آئے گی. تو بات سمجھ میں آئی؟ اس روشنی سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا تو اللہ نے اس روشنی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اب اللہ نے ان کو کس میں, جب روشنی چلے گئی تو کیا آئے گی؟ تاریکی آئے گی, اندھیرا پن آ گیا. اب اندھیرا پن میں آدمی نہیں دیکھ سکتا. ایک بات یاد رکھیے, پہلے سے آدمی اندھیرے میں ہے تو اندھیرے میں بھی کچھ نظر آتا. پہلے سے ہی تاریکی میں ہے, اندھیرا ہے, اندھیرے میں ہی رہیے, آپ کو کچھ نہ کچھ چیز نظر آئے گی. ایک دم کرنٹ چلے گا, بجلی چلے گئی, تو اب آپ کو وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. ایسے ہی منافقین کا ایسا ہو گیا, ان کے اندر ہدایت آ گئی تھی, یہ ایمان قبول کر لیے تھے, یہ دین میں آ گئے تھے, آنے کے بعد گمراہی کو اختیار کیے تو اور بھی کوئی بھی چیز نظر نہیں آنے لگی ان کو. ہوا ہے نا ہمارے ساتھ بھی ایسا.
روشنی میں ہو اور اس کے بعد اندھیراپن آ گیا تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. پہلے سے اندھیرے میں ہے تو کوئی چیز تو کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گی, لیکن ان کو کچھ بھی نظر نہیں. کیوں؟ یہ ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف گئے ہیں. اسی لیے دعاؤں میں خاص طور پر 5 نمازوں میں آج کل مسلمانوں کے اندر کمی جو پائی جا رہی وہ دعاؤں میں کمی پائی جا رہی. آدمی آج دعا کیسا کرتا ہے؟ ربنا آتینا, اللہ دینے ہے تو دے, نہیں تو نکو دے. یہ دعائیں ہو گئی ہے آج ہماری. آدمی نماز کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آتا تو ان کی دعاؤں کی مثال میں بتا رہا ہوں کیسا ہے. ربنا آتینا, اللہم صلی علی, جو آتے ہیں وہ تھوڑا بہت پڑھ کر دعا کی مثل ایسی ہے, اے اللہ تو دینے ہے تو دے, نہیں تو نکو, میں اچھا ہوں, چلے آتے. یہ مثال آج لوگوں کی ہے. ورنہ ایک بھیک مانگنے والا آدمی 1 روپے کے لیے آدمی کو چہرہ کیسا کرتا ہے کہ بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو, 3 دن سے نہیں کھایا, یہ وہ کتنی باتیں بولتا ہے, کتنے چہرے بناتا ہے, کتنے وہ اپنے رویوں کو اختیار کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو رحم آ کر نہ دینے والا بھی 1 روپیہ دے دیتا ہے. لیکن آج ہمارے دعاؤں کا حال یہ ہے کہ بازو والا بھی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ غفلت سے دعا کر رہا ہے. تو دعاؤں کو ہم دعاؤں کو مانگتے رہنا, تو ان دعاؤں میں یہ دعا ہر آدمی کو مانگنا ضروری ہے کہ اے اللہ ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا, یعنی روشنی کے بعد کے اندھیری سے بچا. اگر دنیا میں مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی, پہلے اتنا دین کا کام کرتے تھے, اتنا آدمی نیک تھا, اتنا اچھا تھا, ایسا گمراہ ہوا, ایسا گمراہ ہوا, ایسا گمراہ ہوا کہ آج اس کی زندگی کا ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے. کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے یہ ہدایت نہیں مانگی. تو اسی لیے ہمیشہ دعاؤں میں ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا, مالداری کے بعد کی غریبی سے بچا, اور عزت کے بعد کی ذلت سے بچا. یہ دعائیں ہمیشہ اللہ کو مانگنا چاہیے. اور کبھی بھی آ کر فراوانی, خوشی کے بعد کی غم سے بچا. یہ جو اپوزٹ بولتے ہیں, ان دعاؤں کو ہمیشہ مانگتے رہنا. آدمی کیا ہوتا ہے اس سے اگر, اور یہ جو اپوزٹ ورڈز جو ہوتے ہیں جب یہ آدمی کی زندگی میں آ جاتی نا, آدمی کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے. ہدایت پر رہنے والا گمراہی میں چلا گیا, دین کو اتنا نقصان ہوگا, اتنا نقصان ہوگا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ تمام چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں. تو اب وہ روشنی سے چلے گئی تو اور زیادہ تاریکی میں آ گئے. اب وہ کچھ چیز, کوئی بھی چیز نہیں دے سکتے منافقین. اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں, سمن بکمن عمیٌ, وہ کیا ہے؟ بہرے ہیں. کیا ہے؟ بہرے, کان سنائی نہیں دیتے. بکمن, گونگے ہیں. عمیٌ, اور وہ اندھے ہیں. آدمی صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے, اچھا بننے کے لیے 3 راستے ہیں. یہ تینوں راستے اگر بند ہو گئے تو وہ آدمی اچھا بننے کے قابل ہے ہی نہیں. یہ نیک بننے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا. اب نہ آپ اس کو دکھا کر ایمان میں لا سکتے ہیں, نہ اس کو سنا کر دین میں لا سکتے ہیں, اور نہ اس کو کوئی چیز, اسے وہ بھی خود نہیں بول سکتا. وہ کچھ بولے گا تو بھی بولنے کی طاقت نہیں, سننے کی طاقت نہیں, دیکھنے کی طاقت نہیں. تو اب کون سا راستہ بچ گیا اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے؟ تو منافقین کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہرے بھی ہے, گونگے بھی ہے, اندھے بھی ہے. تو اب ان کو کان بہرے ہونے کی وجہ سے سچ بات سنائی نہیں دیتی, صحیح بات سنائی نہیں دیتی, اور آنکھ اندھے ہونے کی وجہ سے اب ان کی آنکھوں سے اچھی بات دکھائی نہیں دیتی, ہدایت کی باتیں دکھائی نہیں دیتی, اللہ کی قدرت دکھائی نہیں دیتی, اور زبان نہ ہونے کی وجہ سے اب خود حق بول بھی نہیں سکتے. یہ منافقین کی مثال ہے. تو اسی لیے اب یہ ان کی مثالیں ہونے کی وجہ سے فہم لا یرجعون, وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. جو چلا گیا چلا گیا, اب وہ لوٹ کر آنے والے نہیں. یہاں پر آج کے ماحول کے اعتبار سے میں آپ لوگوں کے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں, فہم لا یرجعون, وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے پاس بھی سمر کیمپ شروع ہو رہا ہے. جتنے بھی لوگ داخلے کے لیے آ رہے ہیں, اپنے بچیوں کو داخلہ کرا رہے ہیں, مجھے واقعی اس بات سے افسوس بھی ہے اور درد سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ بچی کو کیا پڑھاتے ہم نہ معلوم نہیں, لیکن بچی کو پہلے ادب سکھاؤ بولتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا, بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا, گھر میں کیسا رہنا, ماں کے ساتھ کیسا بات کرنا, یہ پہلے سکھاؤ بولتے ہیں. ہر ایک آدمی جو آ رہے ہیں داخلے کے لیے یہی درخواست کر رہے ہیں. اپنے بچیوں سے, اپنی اولاد سے اتنا بیزار ماں باپ ہو گئے, جس اولاد کی طلب میں, جس بچوں کی طلب میں ماں باپ دن رات رویا کرتے تھے, دعائیں کیا کرتے تھے, آج وہ ماں باپ اپنے بچوں کے متعلق یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اور یہاں تک ماں باپ کا بھی سننے کو ملا کہ اے اللہ, یہ بچہ ایسا بننے والا ہوتا تو مجھے بانجھ رکھنا ہی بہتر تھا, مجھے بغیر اولاد کی زندگی گزارنا پسند تھا اگر مجھے ایسی اولاد ملنے والی تھی.
یہ ماحول آج گزر رہا ہے. تو فہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو آج تربیت بگڑنے کی وجہ سے، ان کے ہم صحیح سے ان کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے بچیوں کا دوسروں کے ساتھ جانے کے واقعات ایک دو نہیں، روزانہ 3-4 پیش آ رہے ہیں. ہر دن ایک واقعہ ہمارے ہی شہر میں سننے کو مل رہے ہیں، دیکھنے کو مل رہے ہیں. ایسے واقعات ہیں. تو اب یہ اپنے پیدا کیے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، کسی غیر کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں. فہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صم بکم عمی ہے. وہ اب اس کو دکھائی بھی نہیں دے رہا، سنائی بھی نہیں دے رہا، اور وہ حق بھی نہیں بول سکتی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو گمراہی کے راستے بنا دیے، ہم نے اس کی صحیح سے تربیت نہیں کی. اور دوسری بات، عربی کا ایک جملہ ہے، حب الشیء یعمی ویصم. کیا ہے؟ کسی چیز کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. کسی کے متعلق مجھے محبت آ گئی، اب میرا دوست ہے، اس کی محبت میرے دل کے اندر آ گئی، اب اس کی برائی بھی کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی برائی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کی برائی کو اچھا کر کر بتائیں گے. تو یہ تمام چیزیں گہرائیوں میں جانے سے بہت ساری باتیں آئیں گی. تو لہٰذا آج ہر اعتبار سے اپنے بچیوں کے متعلق بھی، اپنے گھر والوں کے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے، آگے چل کر جب وہ بالغ ہو جائیں گے، بڑی ہو جائیں گے، ایسا قدم اٹھائیں گے، اسی کے مصداق ہوں گے کہ فہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. کیوں لوٹ کر نہیں آنے والے ہیں؟ وہ آنکھوں کے سامنے ان کے پردہ پڑ گیا، ان کے کانوں پر وہ سیل پڑ گئی ہے، اب ان کے دل وہ مردہ ہو گئے ہیں. اب پیدا کرنے والے ماں باپ بھی اس کو نظر نہیں آ رہے. اور اس کے کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، شب برات میں تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. تربیت کیسے کرنا ہے اور اس کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، وہ آپ لوگ سن سکتے ہیں دوبارہ. ایک مثال سمجھ میں آ گئی. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ ایک تو روشنی چراغ لگانے والے کی مثال کی طرح، پھر وہ ختم ہو گئی تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. ایک دوسری مثال اللہ بیان کر رہے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ان منافقین کی مثال کیسی ہے؟ او یعنی وہ مثال بھی، یہ مثال بھی، دونوں منافقین کی مثال ہی ہے. کیسی ہے؟ زوردار بارش کی طرح ہیں. کیسی ہے؟ زوردار، معمولی بارش نہیں، زوردار بارش کی طرح ہے. من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، فیہ ظلمات، بارش میں کیا ہوتی ہے؟ اندھیری ہوتی ہے. رات میں جو زور سے بارش ہوتی ہے اس میں ایک طرح کی تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا پن زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر. ورعد، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گرج ہوتی ہے اس کے اندر. وبرق، اور اس میں بجلی بھی ہوتی ہے. وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ، جب یہ تمام چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں تو یہ منافقین اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے ہیں، اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. تو یہ لوگ اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کڑک، یہ جو آواز گرج، کڑک جو آواز آتی ہے دیکھیں نا، اسے کڑک بولتے ہیں. تو کڑک کی آواز کی وجہ سے اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے. کس کے خوف سے؟ موت کے خوف سے، کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے. آپ لوگ کتنا بڑا ہمت والا آدمی ہی ہو، رات میں جو زوردار جو بجلی لگتی ہے، کڑک کی آواز آتی ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. وہ کتنے میل دور وہ لگتی ہے نہیں معلوم، کتنے دور کلومیٹر دور میں وہ آواز آتی ہے نہیں معلوم، لیکن وہ آدمی کتنا بھی یہ ہو تو آدمی ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے. رعد، اصل میں یہاں جو لفظ آیا ہے رعد، یہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے. وہ رعد فرشتے کا نام ہے. آگے آپ لوگوں کو سورہ بھی آئے گا، سورہ رعد، وہ فرشتے کا نام ہی ہے جو بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑے کے مانند ہوتا ہے. وہ بادلوں کو جب اس طریقے سے مارتا ہے تو جب آواز آتی ہے، کوئی بادل ادھر سے ادھر جاتا ہے، وہ بادل ادھر سے ادھر آ جاتا ہے، تو اس طریقے سے رعد ہے. تو یہاں پر یہ لوگ اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے ہیں موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرا ہوا ہے. یہ ہوا ترجمہ. اب دیکھیے اس کی تفسیر. زوردار بارش. اب زوردار بارش سے کیا مراد؟ زوردار بارش سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کو آسمان سے نازل کیے ہیں، وہ بارش سے مراد قرآن ہے. بارش سے مراد کیا ہے؟ بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے. قرآن کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے. تو یہ قرآن نازل ہوا آسمان سے، جیسے بارش نازل ہوتی ہے. فیہ ظلمات، بارش میں ظلمات بھی ہیں. تو اس میں
کفر کے کرنے والوں کے لیے وعیدوں کو بھی بیان کیا گیا. کفر کو واضح کر کر بتاتا کہ یہ تاریکی ہے, اللہ کو نہ ماننا کفر ہے, رسول کو نہ ماننا کفر ہے. جیسے بارش میں اندھیرا پن بھی ہوتا ہے, ایسے ہی قرآن میں اندھیرے پن کو بیان کیا گیا ہے, کہ قرآن میں کفر کو بیان کیا گیا ہے. فیہ ظلمات, بارش قرآن ہے اور اندھیرا پن وہ کفر ہے, کہ کفر کو واضح کر کر بتائے گا. وَرَعْدٌ, اور اس میں گرج ہے, آواز ہے, وہ کیا ہے؟ وعیدیں ہیں. اللہ کو نہیں مانو گے عذاب ملے گا, رسول کو نہیں مانو گے عذاب ملے گا, رسول کو نہیں مانو گے تمہیں کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی. یہ رعد ہے, یہ گرج ہے, یہ وعیدیں ہیں. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ بارش کے برابر کون ہے؟ قرآن ہے, اور اندھیرا پن کے برابر کفر ہے, اور اسی طریقے سے کڑک گرج کے مقابلے میں وعیدیں ہیں. اور اس کے بعد وبرقن, اب اس کے بعد جو برق آیا, برق سے مراد بجلی. اب یہ بجلی کیا ہے؟ یہ اللہ کے وعدے ہیں. بجلی یہ روشنی ہے, ظلمات اندھیرے سے, کفر اندھیرے کے ساتھ, اور برق جو بجلی میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی میں ایک طرح کی روشنی ہوتی ہے. بسا اوقات رات میں بھی بجلی آنے پر دن کی طرح اجالا ہو جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برق سے مراد اللہ کے وہ وعدے ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو ملنے والے ہیں, کہ اس کو جنت ملنے والی ہے, اس کو نعمتیں ملنے والی ہیں, یہ تمام چیزیں. تو 4 چیزوں کے بدلے میں 4 چیزیں, بارش کے برابر میں قرآن, اور ظلمات کے برابر میں کفر, اور رعد کے برابر میں وعیدیں, اور برق کے مقابلے میں, برق یعنی بجلی کے مقابلے میں اللہ کے وعدے. اب دیکھیے یجعلون اصابع, اب یہ پوری چیزیں جب ان کے سامنے آ گئی, قرآن سامنے ہے, کفر سامنے ہے, وعیدیں سامنے ہیں, اور اللہ کے وعدے بھی سامنے ہیں, اب ان باتوں کو نہ سننے کے لیے اپنے انگلیوں کو کان میں رکھ لیتے ہیں. ہم نہیں سننا چاہتے, ہم نے کیا کرنا نہیں چاہتے؟ سننا نہیں چاہتے. تو سمجھ میں جیسے بارش کے ڈر سے, بارش کے وقت میں وہ گرج کی وجہ سے آدمی, وہ منافقین لوگ اپنے انگلیوں کو رکھ لیتے ہیں, ایک عام آدمی بھی رکھ لیتا ہے, یہ لوگ قرآن کی باتوں کو نہ سننے کی وجہ سے رکھ لیتے ہیں. اللہ کے وعدوں کو, اللہ کے وعیدوں کو اور کفر کی وضاحت کو نہ سننا, اس لیے کیا کر لیتے؟ اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اب یہ ڈر کی وجہ سے, موت کی ڈر کی وجہ سے رکھے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان تمام چیزوں کو, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی باتوں کو نہ سننے کی وجہ سے, کہ بھئی یہ سنیں گے تو ہم کہیں ہدایت پر نہ آ جائے, یہ سنیں گے تو کہیں ہم ایمان کے قریب نہ چلے جائے, اس لیے کیا کریں گے؟ یہ جیسے آدمی موت کے ڈر سے رکھتا ہے بارش میں, یہاں ہدایت کے ڈر سے رکھ رہے ہیں منافقین, کہ کہیں ہم کو ہدایت نہ مل جائے, کہیں ہم نبی کے غلام نہ بن جائے, کہیں ہم اللہ کے بندے نہ بن جائے, اس لیے کیا کرتے ہیں؟ انگلیوں کو کان میں رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد کرتے ہیں واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرا ہوا ہے. یعنی کس اعتبار سے کہ اللہ ان کو گھیرا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی کر لے, ان کی باتوں کا, ان کے کاموں کا, ان کے افعال کی سزا اللہ تعالیٰ ضرور ان کو دینے والا ہے. یہ 2 مثالیں منافقین کی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ منافقین کی وضاحت پر وضاحت, مثالوں پر مثالیں, ان کی صفات کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ نفاق سے ہر آدمی دور رہ سکے. نفاق ایک بہت بڑی بیماری ہے. نفاق اگر کسی کے اندر آ گیا تو وہ سمجھیے وہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے اب میں بتا رہا تھا نا آپ لوگوں کو, اچھا ابھی بات ہے, دیکھیے یکاد البرق یخطف ابصارہم, بجلی قریب تھا کہ بجلی ان کے دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دیتی. بجلی جب ایک دم اگر بہت روشنی کے ساتھ ایک ساتھ آ گئی تو کئی ساروں کی روشنی چلی جاتی ہے, بصارت چلی جاتی ہے. تو بجلی قریب تھا کہ ان کی روشنی کو کیا کر لے؟ اچک لے. کلما اضاء لهم مشوا فی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ روشنی ان کو فوری طور پر سزا دے سکتی تھی, اللہ چاہے تو ان کو فوری طور پر سزا دے سکتا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ روشنی ہوتی تو اس میں چلنے لگتے. رات کے وقت میں جب بجلی آتی, بتایا نا میں, روشنی ہوتی, تو اس روشنی میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ چلنے لگتے ہیں. جیسے مشوفی, چلنے لگتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے یا ان پر وہ بجلی تاریک کر دیتی ہے, علیہم قاموا, رک جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے, اندھیرا ہوتے ہی کھڑے جاتے, اور روشنی آتے ہی چلے جاتے. یہاں پر بھی منافقین کا تذکرہ. کیا؟ جب ان کو دین میں کچھ نفع معلوم ہوتا تو دین پر عمل کرتے, کوئی نفع نہیں معلوم ہو رہا تو دین سے دور چلے جاتے. جیسے کہ احد میں ہوا, 300 لوگ جنگ کے قریب جا کر, میدان کے قریب جا کر واپس آ گئے. اب یہ کیا ہے؟
قریب گئے تھے کچھ غنیمت کا مال ملتا سمجھ کے, کچھ فائدہ ہوتا سمجھ کے, کچھ اونٹ ملتے, کچھ باندیاں ملتے, کچھ بکرے وغیرہ مل جاتے, کچھ ساز و سامان مل جاتا سمجھ کر گئے, لیکن وہاں امتحان تھا کہ یہاں پر لڑنا تھا, جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا, اپنے خون کی قربانی دینا تھا. اب یہاں وہ رک گئے. اب رک گئے نا, تو وہی بتا رہے ہیں فائدہ. اب جنگ ہو کر آتے ہی غنیمت کا مال تقسیم کرتے تو آ جاتے. تو یہ کیا ہے, اندھیرا ہوتا تو رک جاتے, روشنی ہوتا تو چلتے. ایسے ہی دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا تو دین پر عمل کرتے, دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو کیا ہو جاتے, رک جاتے تھے. تو یہ مطلب ہے جب روشنی ہوتی تو اس میں چلتے ہیں, اور جب وہ بجلی ان پر تاریک کر دیتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کی سننے کی قوت کو ختم کر دیتا اور ان کی دیکھنے کی قوت کو بھی ختم کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اب یہاں تک ان کی مثالیں بیان ہو گئی. اب وضاحت سنیے. اللہ تعالیٰ یہاں پر مومنین کی آیتیں کتنے بیان کیا, 5, اور کافروں کی 2, منافقین کی 13, مکمل 20 آیتوں پر 2 رکوع ہے. اب 2 رکوع ختم ہوئے ہیں تو پورے 20 آیتوں میں 13 آیتیں منافقین کے لیے, 2 آیتیں کافروں کے لیے, اور مومنین کے لیے 5 آیتیں. یہاں پر سمجھیے مومنین کے لیے کتنے بھی آیتیں بیان کرے وہ الگ بات ہے, کیونکہ مومن ہے, اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا فرمانبردار ہے, وہ الگ بات. کافروں کے لیے صرف 2 اور منافقین کے لیے 13. کیوں؟ اس لیے کہ کافر اس کو کہتے ہیں جس کا دل بھی کافر, جس کی زبان بھی کافر, لیکن منافق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان اور ظاہری مومن اور جس کا دل کافر ہے. اس سے دین کو جتنا نقصان پہنچے گا اتنا کافر سے نہیں پہنچے گا. اس لیے اللہ پورے طور پر سمجھا رہے ہیں, دیکھو منافقین ایسے ہوتے ہیں, منافقین ایسے ہوتے ہیں. اس لیے وضاحت پر وضاحت, مثالوں پر مثالیں, تفصیل پر تفسیر, تشریح پر تشریح کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اللہ نہیں بخشیں گے. اس لیے جہنم میں بھی سخت ترین سزا منافقین کو ملے گی. اس لیے اللہ 13 آیتوں کو ان کے حق میں بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نفاق سے پورے طور پر حفاظت فرمائے. ہر اعتبار سے نفاق کو دیکھیے, اگر گھروں میں کسی کے اندر نفاق پایا جا رہا, گھر کے معاملے میں, وہ گھر کا پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے, وہ گھر کے اندر رہنے والوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیشہ آدمی سچ بول کر وقتی طور پر بدنام ہونا بہتر ہے, دل میں ایک زبان پر ایک رکھ کر آخر میں پورے طور پر بدنام ہونے سے. سامنے جو بات ہے اس کو پورے طور پر بیان کر دینا اچھا ہے, لیکن دل میں ایک زبان پہ ایک رکھ کر بیان کرنا درست نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں تک 2 رکوع ہو گئے. اب تیسری رکوع یہاں سے اللہ تبارک و تعالی 3 گروہوں کو بیان کیا, مومنین, کافرین اور منافقین. 3 لوگوں کے تذکرے کے بعد اب ان 3 لوگوں کو بھی اللہ دعوت دے رہے ہیں. 3 لوگوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کہ منافق ہو کوئی بھی ہو پھر بھی ان کو صحیح راستہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے حقیقی راستہ, اس کو اختیار کرو. اس لیے اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الناس. مومنین نہیں کہا, مسلمین نہیں کہا, کیا بول رہے ہیں؟ یا ایھا الناس. اس میں منافقین بھی آ گئے, کافرین بھی آ گئے, منافقین اور مومنین بھی آ گئے, متقین بھی آ گئے, سب آ گئے. اور اللہ کا لفظ دیکھیے, یا ایھا الناس, اے لوگوں, اعبدوا ربکم, تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی. یہاں اللہ تعالیٰ لفظ کیا لائے ہیں؟ رب لے کر آئے, اللہ نہیں لائے, اور باقی جو نام دوسرے ہیں ان ناموں کو نہیں لائے, رب لے کر آئے. کیوں لے کر آئے؟ پروردگار. اب ان لوگوں کو وحدانیت سے کوئی تعلق نہیں, اب ان لوگوں کو کوئی تعلق نہیں, تو اب ان کو عقل سے سمجھانا ہے. رب اسی کو کہتے ہیں جو ابتدا سے لے کر آخر تک بھی جس کی پرورش کرتا ہو, اس کو رب کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حق میں بھی رب کا لفظ استعمال کیا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ پرورش کا معاملہ کیا. تو ماں باپ کے ساتھ اللہ رب کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ پرورش کرتے ہیں. تو اللہ یہاں پر پرورش کا لفظ لے کر آئے, پروردگار کا لفظ لے کر آئے, تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہاری ابتدا بھی اسی اللہ سے ہے, اور تمہارے ظاہری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات بھی کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ہے.
اے لوگوں عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. کون اللہ تعالیٰ؟ کون؟ اپنے پروردگار کی. وہ پروردگار کون؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. سب سے پہلی بات، کیونکہ میرے سے متعلق ہے، سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے، تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا اور تم کو بھی اسی نے پیدا کیا. اب یہاں دیکھیے، جیسے آپ لوگ دیکھیں انفینٹی انگریزی میں ایک لفظ ہے، کیا اس کا مطلب؟ اس کو اینڈ نہیں. اب اللہ تعالیٰ تمہارے دادا کو بھی، تمہارے دادا کو بھی، تمہارے دادا کو بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، تمہارے سے پہلے لوگوں کو، ختم. اب کہاں تک ہے وہ تم سمجھ لو. تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اب یہ منافقین کو سمجھانا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ خالق ہے اور پوری چیزیں مخلوق ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تاکہ تم متقی بن سکو، اس لیے اللہ کی عبادت کرو. یہاں پر دیکھیے سب کو دعوت ہے. ایک کافروں کو اس بات کی دعوت ہے کہ کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کرو. منافقین کو دعوت ہے کہ تم نفاق کو چھوڑ کر اخلاص کو اختیار کرو. اور مسلمان گنہگاروں کو یہ دعوت ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو. متقین کے لیے بھی دعوت ہے کہ تم تقوی پر قائم رہو. چاروں لوگوں کے لیے اس میں دعوت ہے. تو دنیا میں یہ تین طرح کے لوگ ہی ہوتے ہیں، ایک مومنین متقین، دوسرے کافرین، تیسرے آ کر منافقین. یہ تین لوگوں کے لیے ہی پوری زندگی، پوری دنیا بھری ہوئی ہے، اور ان تین لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اب اس کی وضاحت اور کر رہے ہیں. اس کی وضاحت دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الذی جعل لکم. سمجھ میں آ رہا نا بھائی؟ یہاں پر تذکرہ کن لوگوں کا آیا، اب آنے کے بعد دعوت کیوں دے؟ ربط اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس آیت کے بعد، اس رکوع کے بعد اس کو کیوں بیان کیا جا رہا؟ اس لیے بیان کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے. اب کیا بول رہے ہیں؟ الذی جعل لکم الارض. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے بندے کی پیدائش کا ذکر کیا. تم کو پیدا کیا. پیدائش کو ہم اگر سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے پیدا. یہ معمولی سی بات کیسی ہو گئی ہے، ایک آدمی ہے فیکٹری میں کام کرتا، سٹیل فیکٹری میں، سیمنٹ فیکٹری میں، کوئی بھی فیکٹری میں کام کرتا. وہاں کے کام کاج کو دیکھ کر، وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر اس کی عادت بن گئی. سیمنٹ کیسے بن رہی ہے، سٹیل کیسے بن رہی ہے، چیزیں کیسے بن رہی ہے، اس کو عام چیز ہو گئی. روزانہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، آ جاتا ہے. میں اور آپ اس فیکٹری میں آج چلے گئے، ہر چیز کو گھنٹے گھنٹے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو منٹ منٹ میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ کیسے، یہ لوہے کو کیسے پگھلا رہا ہے، یہ سٹیل کیسے بن رہا ہے، یہ کیسے بن رہا ہے. آدمی تعجب سے دیکھ رہا ہے کہ یہ فیکٹری کتنی قیمتی ہوگی، کیسی کیسی چیزوں کو بنا رہی ہیں. سونے کی فیکٹری کو چلے گئے، چاندی کی فیکٹری کو چلے گئے، تو آدمی حیران پریشان ہو کر دیکھتا ہے. کیوں؟ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے. ایسے ہی اللہ کی قدرت کو بھی ہم لوگ روزانہ دیکھ کر اس کی حقیقت کو بھول گئے ہیں. سورج روزانہ نکل رہا ہے، وہ نکلنا اتنی بڑی بات ہے کہ سورج جیسی اتنی بڑے چیز کو اللہ تعالیٰ وقت پر نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. روزانہ دیکھ کر اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں سے نکل گئی. بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں میاں بیوی ملیں گے تو بچے پیدا ہو جائیں گے. اگر ایسا ہی ہوتے تو بغیر بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے. اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آئے گا آیت قرآن میں 21ویں پارے میں آئے گا وہ بھی آپ لوگوں کو. اگر ایسا ہی ہوتا تو کوئی باپ چاہے گا کہ میرا بیٹا بغیر ہاتھ کے پیدا ہو، کوئی ماں چاہے گی کہ میرا بیٹا کالا پیدا ہو، کوئی والدین چاہیں گے کہ میرا بچہ بغیر اعضاء کے پیدا ہو. اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خلقت یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو سب سے پہلے اس کو بیان کیا، تم عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنی ابتدا کو بیان کیے کہ پیدا کرنے والی ذات کی عبادت کرنا چاہیے. یہ پہلی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ پیدا کیے، ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. ایک ناپاک قطرے سے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں بھی دیکھیں حسین جمیل، اور ایسا گندگی میں بچہ نکل کر آتا ہے کہ دیکھ کر گھن آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، جس محبت کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں اور پیسے خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. وہ محبت نہ ڈالتے تو بچے آج کہاں ہوتے نہیں معلوم. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی تم عبادت کرو. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیدا ہونا بھی ایک یہ کیا بولتے ہیں نیچرل ہے. اگر نیچرل ہوتا تو یہ تمام چیزیں میں مثال بیان کیا نا، یہ کمی بیشی کے ساتھ بچے نہیں پیدا ہوتے، یا اس طریقے سے عیب کے ساتھ بچے پیدا نہیں ہوتے. اللہ بتا رہی ہے یہ نیچرل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہونے والے ہیں. تو اب یہاں پر بچے کی پیدائش، آدمی کی پیدائش کا ذکر. اب
پیدا ہونے کے بعد جن چیزوں کا ذکر ہے اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا بنایا ہے، اس کا ذکر الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا۔ زمین کیسی ہے؟ زمین کیسی ہے؟ گول ہے نا بھائی، زمین کیسی ہے؟ گول ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بچھونا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ویسا بولتے ہیں۔ آپ چاند پر جائیں گے تو دکھائی دے گا کہ زمین کیسی ہے، زمین گول ہے، لیکن اب ہم کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ فراش۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حکمت۔ اللہ چاہے تو بول سکتے تھے کہ یہ اللہ نے زمین کو بنایا روٹی کی طرح، اللہ نے زمین کو بنایا گیند کی طرح، اللہ نے زمین کو بنایا بال کی طرح۔ کیا میرا اور آپ کے بس میں ہے کہ زمین کو چاند پر جا کر دیکھے؟ نہیں، معمولی سے معمولی آدمی بھی جس انداز سے زمین کو دیکھ رہا ہے اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں، فراش، بچھونا بنایا۔ آدمی جب بچھونا ڈالتا ہے تو وہ بالکل ایک لیول میں ہو جاتا ہے، تو اب زمین ہم کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ بچھونے کی طرح نظر آئے۔ تو اللہ کی یہ حکمت ہے، انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ آگے وہی بات آئے گی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل آگے آئے گی۔ بہرحال وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو بنایا چھت۔ آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا ہے۔ اب آدمی کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چھت کی طرح نظر آ رہا، تو چھت ہی اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔ تو اللہ آدمی کی نگاہ کو کیا نظر آ رہا وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی کو، برسایا آسمان سے پانی کو، بارش کو۔ اب دیکھیے اس بارش سے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نکالا اس بارش کے ذریعے سے پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لہٰذا یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک گزارش، اللہ تعالیٰ ایک وضاحت کر رہے ہیں، لہٰذا تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ اب یہ کافر جانتے تھے کہ اللہ ہی بنانے والا، اللہ ہی پیدا کرنے والا، اللہ ہی خالق مالک ہے، لیکن یہ بتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ جاننے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر تفصیلی بات ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا بتائے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اب آدمی اللہ تعالیٰ پہلے اپنے جسمانی اعتبار سے بیان کر دے، کون پیدا کیے؟ اللہ پیدا کیے۔ اب آدمی کے دل میں ایک خیال آ سکتا کہ بھائی بندہ بیج لے کر آتا ہے، زمین کو جوتتا ہے اور اس میں بیج کو ڈالتا ہے اور اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سب کرتا ہے، کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ انسان ہی تو کر رہا ہے۔ تو یہ خیال کس کے اندر آ سکتا ہے؟ انسان کے اندر آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس اشکال کو ختم کر دیا، کیا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اگر سب سے پہلی بات وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، بارش نہ برسائے تو کیا تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم زمین سے اگا سکو؟ چلو تمہارے پاس کتنا سیو رکھا ہوا ہے پانی، 1 سال 2 سال کے لیے استعمال کر کر نکال سکتے، بعد میں جب پانی ختم ہو جائے گا تو کون کریں گے؟ اللہ نے بارش برسایا تو تم اگا رہے ہو، ایک۔ دوسری بات رزقا لکم، اب یہاں پر آدمی اپنی طاقت سے ہی کر رہا ہے، سمجھیے کوئی بھی کاشتکار ہو، کوئی بھی زراعت کا کام کرنے والا ہو، کوئی بھی بیج ڈالنے والا ہو، کوئی یہ سوچے گا کہ بھئی یہ آدھے بیج اچھے طریقے سے آئے اور آدھے بیج نہ آئے، کوئی سوچے گا؟ یہ درخت آئے اور وہ درخت نہ آئے، یہ سوچے گا؟ نہیں، بلکہ ہر آدمی، ہر کسان، ہر زراعت کرنے والا پورے درخت اگیندے اسی نیت سے ڈالتا ہے، لیکن اس میں سے کچھ درخت آتے ہیں، کچھ نہیں آتے ہیں، کچھ آدھے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم جس کو حکم دے رہے وہ نکل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی یہ آدمی 6 فٹ کا آدمی، میں کرنے والا 6 فٹ جب قبر کے اندر اس کو اندر ڈالتے ہیں، آج تک کسی نے سنا ہے کہ قبر پھٹ کر اس کا پیٹ پھٹ کر باہر نکل گیا؟ کوئی سنے ہیں؟ نہیں سنے۔ لیکن ایک بیج چھوٹا سا رہتا ہے، اس کو زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کو طاقت کون دے رہے ہیں؟ اگر تم طاقت بول رہے تو وہ بیج سے طاقت انسان کو ہے۔ آج تک انسان زمین سے پھٹ کر باہر نہیں آیا، لیکن یہ بیج زمین کو پھاڑ کر باہر نکل رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو تو دیکھو، یہ اگانے والے ہم ہیں، یہ نکالنے والے ہم ہیں، تمہارے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث اس میں آیا نا سورہ واقعہ میں، کیا ہے وہ آیت؟ افرأیتم ما تحرسون،
अफराइतुम मा तहरुसून, तुम जो बोते हो ना, तुम जो ज़मीन में बीज डालते हो, अम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, हम उसको उगाने वाले हैं या तुम उगाने वाले हो? अल्लाह सवाल कर रहे हैं। तुम बीज तो डालते हो लेकिन उसको बाहर निकालने वाले तुम हो या हम हो? अल्लाह पूछ रहे हैं। ऐसे ही बंदा अपने बच्चों के मुतालिक भी अल्लाह अगर पूछे कि हम पैदा करने वाले हैं, आप पैदा करने वाले, तो कौन बोलेगा? अल्लाह। बंदा कौन बोलेगा? अल्लाह ही तो है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला अपनी तौहीद की दावत यहाँ पर दे रहे हैं। वही आखिर में तर्जुमा सुन लीजिए, वही वो ज़ात है जिसने बनाया ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत, और बरसाया आसमान से पानी को, और निकाला उस पानी के ज़रिए से फलों को तुम्हारे लिए रिस्क के तौर पर। आदमी जो भी चीज़ें खा रहा है वो रिस्क के तौर पर अल्लाह उसको दे रहे हैं। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, लिहाजा ना बनाओ अल्लाह के साथ किसी को शरीक। वांतुम तालमून, हालांकि तुम जानते भी हो कि ये तमाम चीज़ें करने वाली ज़ात किसकी है? वो अल्लाह की हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ तक जिक्र हो गई। अब इसके बाद यहाँ तक तौहीद के बाद मेन चीज़ कौन सी है? रिसालत। अब उसके बाद रिसालत का जिक्र आएगा। अल्लाह चैलेंज करते हैं यहाँ पर, एक बात की चैलेंज है, पूरे क़यामत तक के आने वाले लोगों को चैलेंज करते हैं। वो क्या चैलेंज है और रिसालत के बारे में अल्लाह क्या कह रहे हैं? क्योंकि पहली बात तौहीद है, तौहीद का जिक्र आ गया। अब अल्लाह ताला उन्हीं तीन लोगों को, मुनाफिकीन को, काफिरीन को, मुत्तकीन को, तमाम लोगों, जो तीन गिरोह हैं, इनको अब रिसालत की दावत देंगे। वो रिसालत की दावत क्या है वो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बताऊँगा, और चैलेंज भी क्या है वो अगले पीर को बताऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।